बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 3-4 खबरें आपसे शेयर करते हैं। अहम खबरें हैं, कल इलेक्शन मुलतवी किया गया पंजाब का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से। तो बहुत ज़्यादा लोग मायूस हैं, और मायूस इसलिए गुस्से में भी हैं, मायूस भी हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो सत्यानाश हो गया और ये सब कुछ क्या किया जा रहा है, पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाया जा रहा है। और फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन मिलती है पाकिस्तान के अवाम को, वोटर को, सपोर्टर को, कि वो पाकिस्तान के अवाम जब वोट डालने की बारी आती है तो अपना वोट डालते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं, और जितना भी कैथारसिस है वो वोट के ज़रिए करते हैं, बैलेट के ज़रिए। और जब आप बैलेट को दबाते हैं, बैलेट के ज़रिए वोट की ताकत को दबाते हैं, अवाम की राय को, अवाम की मंशा को दबाते हैं और उनकी राय को किल करते हैं, तो फिर क्या होता है? उनकी आज़ादियों को सलब करते हैं, उनकी जमहूरी आज़ादियों को सलब करते हैं, उनकी आईनी आज़ादियों को सलब करते हैं। तो फिर क्या होता है? फिर क्या उसका कोई फ़ायदा होता है? क्या ये जो कुछ किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए करवाया गया है, जो क्या इससे कोई फ़ायदा होगा? क्या इससे रजीम चेंज ऑपरेशन के हक़ में कोई राय बन जाएगी? क्या पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो तब्दील हो जाएंगे कि नहीं जनाब, रजीम चेंज ऑपरेशन बहुत अच्छा काम था, इसलिए हम इसको कबूल करते हैं। और जो नित नए काम किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कवानीन, नए कानून आ रहे हैं, नई टास्क फोर्स बन रही हैं, और उसमें जनाब अब आप सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सहाफ़ियों को भी जब आप दहशत गर्दों के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स को दहशत गर्दों के रूप में पेश करते हैं, तो फिर क्या इससे कोई बेहतरी होगी? क्या पाकिस्तान के अवाम का गुस्सा कम हो जाएगा? क्या पाकिस्तान के अवाम इस सारी तब्दीली को कबूल कर लेंगे? क्या पाकिस्तान के अवाम जो है वो आराम से दबक के बैठ जाएंगे और उनका दिल दिमाग सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे, वो उनके ज़हन से निकल जाएगा सब कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल मज़ीद उसको मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो गुस्सा है, ये जो तशवीश है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो स्ट्रेस है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कई गुना बढ़ रहा है। तो इसलिए आप जितने भी फैसले करेंगे पाकिस्तान के अवाम को उनकी अपनी पसंद की हुकूमत लाने में जितनी ज़्यादा दीवारें खड़ी करेंगे, वो दीवारें आहिस्ता आहिस्ता नफ़रत की दीवारें बनती जाती हैं, और वो नफ़रत की दीवारें बन रही हैं, बल्कि बड़ी हो रही हैं, और फिर इतनी बड़ी हो जाती हैं कि फिर कुछ नज़र नहीं आता कि दीवार के उस तरफ कौन है, और वो किस कदर ताकतवर है या किस कदर वो जालिम है या जाबिर है, फिर नज़र नहीं आता। जब दीवारें बड़ी हो जाएं तो फिर मामला ख़त्म हो जाते हैं, और फिर अवाम जो है वो खुद, ये पूरी दुनिया का असूल है, फिर अवाम खुद फैसला करते हैं, और जब भी वो दीवारें गिरती हैं तो फिर कुछ बचता नहीं है। फिर पाकिस्तान के अवाम हो या मिस्र के हों या दुनिया भर के, या इनकलाब फ्रांस हो, या फिर आयतुल्लाह ख़मीनी का इनकलाब हो ईरान का, फिर दुनिया बदल जाती है। इवन आपने अफ़गानिस्तान में देखा, ताज़ा तरीन 22 साल उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। आलमी इत्तेहाद ने, फौजियों के आलमी इत्तेहाद ने, बड़ी बड़ी ताकतें सब की सब वो 22 साल रहीं, और जैसे ही वो दीवार गिरी, वो ज़मीन बोस हुई, तो जो हुकूमत, जो सेटअप खड़ा था गनी साहब खुद हेलीकॉप्टर पे बैठे और निकल लिए, और साथ जो कुछ माल मता था वो ले गए ज़ादे राह। और उसके बाद जो काबुल है, वो उसकी कुंजियाँ, वो ताला भी नहीं तोड़ने की ज़रूरत, बल्कि कुंजियाँ लेके वो आगे सामने खड़े थे कि जनाब आएँ, तशरीफ़ लाएँ, और काबुल के पैलेस में जो है तालिबान, अफ़गान तालिबान की क़यादत जो है वो दाखिल हो गई थी। तो ये सिचुएशन होती है जब ये ज़मीन बोस होती हैं चीज़ें, तो फिर आनन फानन ही होती हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती होती। तो आप जितनी भी दीवारें खड़ी करने की कोशिश करते जाएं, उससे फ़ायदा कोई नहीं होगा। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो पहले से ज़्यादा बाशऊर हो चुके हैं, इसलिए वो बाशऊर भी हैं, और उनका डर और खौफ भी ख़त्म होता जा रहा है। जितनी भी एफर्ट्स की जाएंगी वो काम नहीं आएंगी, और इसीलिए अब ज़रा क्या कुछ अब नए जो हुक्मरान इत्तेहाद ने नए इक़दाम करने की कोशिश की है, वो मैं आपको बता देता हूँ। राना साहब वफाकी वज़ीर दाखिला राना साहब आए हैं, उन्होंने कहा जी कि एक तो इस्लामाबाद में जो 2 वाक़यात हुए, एक पहली दफ़ा जब इमरान खान साहब आए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपेयर हुए, और उस पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है, और उसमें भी दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं। और दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया जब वो दोबारा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हाज़िरी के लिए आए, तो उस मौके पे जो कुछ हुआ उसका मुकदमा भी इमरान खान साहब पे ही दर्ज कर दिया गया है, और बाकी भी दीगर लोग भी हैं, उसमें भी दहशतगर्दी की दफ़ात लगा दी गई हैं। उसके लिए एक JIT बनाई गई है, बड़ी भारी भरकम JIT बनाई गई है, और वो JIT इस बात का तयन करेगी
GIT کیوں بنائی گئی ہے میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں بنائی گئی ہے۔ GIT بنائی گئی ہے، اس میں گریڈ 18 کے ISI کے آفیسر ہوں گے، گریڈ 18 کے ہی IB کے آفیسر ہوں گے، گریڈ 18 سے اوپر کے ملٹری انٹیلیجنس کے آفیسر ہوں گے، اور باقی پولیس اور سول سائڈ پہ بھی یہ لوگ ہوں گے، اور یہ تحقیقات کریں گے۔ اور اس میں رانا صاحب نے بتا ہی دیا، ویسے تحقیقات سے پہلے ہی بتا دیا کہ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اس میں جتھے ہوں گے، اس میں اسلحہ ہوگا، اس میں انہوں نے بتایا کہ پتھروں کی بوریاں لے کے آئے تھے، وہ بھی بوریاں بھی ہوں گی، اور اس میں پتہ نہیں کیا کہ وہ رانا صاحب بتا چکے ہیں، جو ان کی گفتگو ہے اسی ڈائریکشن پہ آگے معاملات بڑھیں گے۔ تو GIT تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ GIT بنانے سے پہلے، اس GIT سے پہلے جو ماضی میں GITs بنی ہوئی ہیں ان کے فیصلوں پہ کم از کم عمل درآمدی کروا دیں۔ عمل درآمد نہیں کروانا، ان کو پبلک ہی کروا دیں۔ جو GITs ہیں، ایک کراچی میں عزیر بلوچ کی GIT تھی، اور پھر اسی طریقے سے وہ بلدیہ ٹاؤن کی GIT تھی، پھر اسی طریقے سے لاہور میں پنجاب کی کوئی GITs تھیں، کوئی کہیں کی GITs تھیں، GITs بھری پڑی ہیں۔ تو ان GITs کو ہی ذرا کر دیں۔ پھر عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملے کی GITs ہیں، ان کی رپورٹ ہے، ثانیہ ماڈل ٹاؤن GITs کی رپورٹ ہے ان پہ۔ تو ان GITs کو بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ورتھ ہے اس میں، اگر واقعی GIT ہے، تو شہید ارشد شریف کی بھی GIT ہے، اس رپورٹ پہ ہی عمل درآمد کروا دیں۔ پہلے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم تھی، پھر اب GIT بنی ہوئی ہے، تو یہ ساری اگر واقعتاً GITs میں ہے اتنا دم خم، تو پھر ماضی کی اگر GITs پہ عمل کر دیں گے تو اس پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ اس میں خاص طور پہ انٹیلیجنس ادارے سول ملٹری سائڈ دونوں کے اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کام اب شروع ہو چکا ہے، اور یہ کام اس لیے شروع ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو باوجود کوشش کے اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو قاتلانہ حملے میں بھی بچا لیا، اور قاتلانہ حملے میں بچنے کے بعد پھر زمان پارک آپریشن میں بھی بچ گئے، پھر جوڈیشل کمپلیکس والے واقعات سے بھی بخیر و عافیت واپس چلے گئے۔ تو ابھی تک کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا شکر ہے، پاکستان کے لیے بھی اچھی خبر ہے، پاکستانیوں کے لیے بھی، کیونکہ بہت بڑا حادثہ نہیں ہو سکا، ورنہ ماضی میں کیا کچھ نہیں ہو چکا۔ تو اس کے جو ہیں نفرت پھر وہ پھیلتی ہے، اس سے زیادہ اس سے مسائل بڑھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال ایک GIT بنا دی گئی ہے، اب وہ عمران خان صاحب کے وہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور یہ GIT کام کرے گا، اور یہ ISI اور MI کے لوگ اس لیے رکھے ہیں وفاقی حکومت نے کہ یہ اس تاثر کو تقویت ملے کہ ہمارے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور اس کی ریزن ہے کہ جب شہید ارشد شریف کے انویسٹیگیشن فیکٹ فائنڈنگ ٹیم تھی، تو اس میں DG ISI موجودہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے اپنا آفیسر واپس لے لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی نہیں، ہمارا آفیسر نہیں ہوگا، آپ خود ہی جائیں تحقیقات کریں تاکہ اس میں کوئی شک شبہ نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے MI کا بھی اس میں آفیسر نہیں تھا۔ اب جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم ہے، لیکن اب اس GIT کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ موجود ہے، لیکن اب جو GIT بنی ہے اس میں اس میں ملٹری سائڈ کے DG ISI کے بھی آفیسر ہیں، اور MI کے بھی آفیسر ہیں، اور بریگیڈیئر رینک کے ہیں، بلکہ بریگیڈیئر ہی ہیں۔ اور اس لیے اب اس میں بھی تو وفاقی حکومت یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ جناب اس میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہم ایک ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ISI اور MI کے آفیسر جو ہیں اس GIT میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ میٹر ایسا ہے کہ اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے۔ وہ ساری سہولیات، وہ ساری ٹیکنیکل جو ہیں ایبلٹیز اور ایکسپرٹیز، وہ ساری IB کے پاس موجود ہیں۔ اس لیے تو یہ جان بوجھ کے یہ کام کیا گیا ہے تاکہ یہ سمجھا جائے کہ جی ہم سب آن بورڈ ہیں، MI بھی آن بورڈ ہے، GHQ بھی ہے، اور ISI بھی آن بورڈ ہے۔ تو یہ ہے بنیادی مقصد ہے اس کا کہ عمران خان صاحب پہ چیک اور کنٹرول رکھا جائے، اور اس کے اکارڈنگلی وہ کوئی بھی اگر تحقیقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے تحریک چلانے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، تو فوراً ہی اس GIT کو کے ذریعے ایکٹیو کیا جائے گا۔ تو بہرحال پھر ایک ان دا لانگ رن پروسیس بھی ہے کہ یہ GIT کی رپورٹ آئے گی، اور اس میں دیے گئے ہیں 2 ہفتے دیے گئے، 2 ہفتے کے اندر یہ GIT چالان پیش کرے گی۔ تو یہ GIT میرا خیال ہے چالان نہیں پیش کرتی ہوتی، GIT تو اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے، اور اس GIT کی بنیاد پہ پھر آگے کوئی معاملات ہوتے ہیں۔ ورنہ تو ایک GIT بنائی تھی، جو پاناما میں بھی GIT بنی تھی، تو نیب نے
اپنے طور پہ انویسٹیگیشن نیب کو کرنا پڑی تھی، تب جا کے وہ ریفرنس فائل ہوا تھا پاناما والا، اور اس کے بعد آگے پروسیڈ ہوا تھا۔ تو وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پہ آگے نہیں کہتے، وہ جے آئی ٹی کے سربراہ واجد جا صاحب انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا تھا نیب کے گواہ کے طور پہ۔ بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل چیزیں ہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ اب اس طریقے سے قابو کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ دو تین جو پلان تھے ان کے وہ فلاپ ہو گئے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا، سلامت رکھا اور کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا۔ دوسرا پھر پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کا پروگرام تھا، وہ بھی ناکام ہو گیا، اس پہ بھی کوئی پذیرائی نہیں ملی، نہ ہی انٹرنلی پی ڈی ایم جو ہے پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم تو خیر تیار ہے، پیپلز پارٹی نے اپوز کیا کہ کسی جماعت پہ پابندی نہیں لگے گی، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ اگر ہم پابندی لگا بھی دیں گے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے ثابت کون کرے گا۔ تو اب یہ میٹیریل جمع کیا جا رہا ہے جی آئی ٹی کے ذریعے، جیسے ایک زمانے میں افتخار چودھری صاحب جو تھے چیف جسٹس صاحب، انہوں نے بلا لیا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے جو ہیں ملٹری ونگ جو ہیں وہ، اور پھر پیپلز پارٹی کا بھی آ گیا تھا، نون لیگ کا بھی آ گیا تھا، ایم کیو ایم کا بھی آ گیا تھا، باقی جماعتوں کے اے این پی کا ذکر تھا، وہ کراچی سے متعلق تھی جی، تو اس میں ساری چیزیں آگے تھیں۔ تو اس لیے اب اس میں کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ ضابطے کی کارروائی پوری کر کے کوئی میٹیریل تیار کر لیا جائے، اور زیادہ نہیں ہو تو کم از کم میڈیا ٹرائل کے لیے تو ہونا ہی چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ ایک لمبی جنگ ہے، لڑائی چلے گی، اور اتنی بڑی سیاسی جماعت کو جس کی کشمیر میں حکومت ہے، گلگت بلتستان میں حکومت ہے، اور دونوں ہی آپ کو پتہ ہے کہ اقوام متحدہ اور دنیا کی نظروں میں کتنے حساس علاقے ہیں، آزاد کشمیر بھی اور گلگت بلتستان کا علاقہ بھی، ان میں حکومت ہے، 2 صوبوں میں حکومت تھی، انہوں نے ختم کر دی، اور سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس وقت قومی اسمبلی میں اس کی نمائندگی ہے، سب سے زیادہ نمائندگی ہے، سب سے سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، سندھ میں ان کی اپوزیشن ہے، اپوزیشن لیڈر ان کا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن فی الوقت کھسیانی بلی ہے اور کھمبا نوچ رہی ہے، یہ اس وقت ان کا حال ہے، کیونکہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ یہ جب پلے کچھ نہیں ہوتا تو پھر اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، ایک پرچہ کروا دیں، دوسرا کروا دیں، تیسرا کروا دیں، چوتھا کروا دیں، یہ چل رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔